بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم فصل نمبر 4 پڑھیں گے اور فصل نمبر 4 کے اندر مورب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مورب اور مبنی کی تعریف اور ان کی اقسام۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید جتنے بھی لیسن ہیں جب وہ اپلوڈ ہو تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 4، مورب اور مبنی۔ کہتا ہے کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی آخری حرف پہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جو کلمہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ہم نے کلمے کی کچھ اقسام پڑھی ہیں، لیکن آج ہم آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی جو 2 قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مورب۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مبنی۔ اب مورب کسے کہا جاتا ہے؟ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف کا اعراب ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، جس کے آخری حرف کا اعراب جو ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، یعنی کبھی اس پر زبر ہو، کبھی زیر ہو، کبھی پیش ہو، اس کا جو آخری حرف ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہو، تو بس جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف کا اعراب ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اعراب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 حرکتی، جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی حرکتیں جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش جس کو بھی ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کو حرکتی اعراب کہا جاتا ہے۔ تو اس کو پیش کو ہم عربی کے اندر ضمہ کہیں گے، زبر کو فتح کہیں گے اور زیر کو کسرہ کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے حرفی، یعنی یا تو اعراب 2 قسم کا اس میں سے یا تو حرکتی ہوگا یا حرفی ہوگا، جیسے الف، واو، یا آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرفی جو ہے وہ الف، واو، یا ہے، اور حرکتی جو ہے وہ ضمہ، فتح، کسرہ ہے۔ اب آخری حرف کو محل اعراب، یعنی اعراب کی جگہ، محل کہتے ہیں جگہ کو، اعراب یعنی اعراب کی جگہ جہاں پہ اعراب آتا ہے، تو آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں ہیں، ان مثالوں میں آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلی مثال ہے جاء زیدن، تو اس میں جاء عامل ہے اور زید پر ضمہ ہے۔ یہ کے اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف کا اعراب ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، جس کے یہ سبب سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب جاء زید، اس میں جاء عامل ہے اور زید پر ضمہ ہے۔ رأیت زیدن، اس میں رأیت عامل ہے اور زید پر فتح ہے۔ مررت بزید میں با حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے۔ اب یہ جیسے جیسے عامل بدلتا گیا اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی۔ پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضمہ ہے، یعنی تنوین ہے، 2 پیش ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 زبر ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 زیر ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مررت بزیدن میں با حرف جار عامل ہے، زید پر کسرہ ہے، پس زید مورب ہے۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر جو لفظ زید ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ مورب کیوں ہے؟ کہ ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ اس کے آخری حرف کا اعراب جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے اس کے پیش تھے 2، یہاں پہ 2 زبر آئی، یہاں پہ 2 زیر آئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مورب۔ اور زائد کا آخری حرف دال، یعنی جس پر یہ حرکت بدل رہی ہے وہ کیا ہے؟ محل اعراب ہے، اور ضمہ، فتح، کسرہ یہ اعراب ہے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ آگے ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی۔ مورب کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، مبنی جو ہے وہ عامل چاہے کوئی بھی آ جائے تو وہ اپنی حرکت پہ برقرار رہتا ہے، اس کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جاء ھذا، رأیت ھذا، ٹھیک ہے، وہ آیا، اس کو میں نے دیکھا۔ مررت بھذا، میں گزرا اس کے ساتھ سے۔ تو یہاں پہ ھذا جو ہے کہتا ہے کہ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے، یعنی ایک طرح ہے۔
اب جا یہ عامل ہے تو یہاں پہ اس کو جیسے ہم نے زیدن پڑھا تھا تو اس کو ہاذا کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے. رأیتو وہاں پہ ہم نے زبر پڑھا تھا تو یہاں پہ یہ زبر ہی ہے. مررتو کے نیچے با حرف جار آ جائے تو اس کے ساتھ آخری حرف پہ زیر آ جاتی ہے تو یہاں پہ بالکل یہ برقرار ہے تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے. اس نے آگے شعر لکھا ہے کہ مبنی آ باشد کے مانند برقرار، یعنی مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو برقرار رہتا ہے جس کا آخری حرف کا اعراب جو وہ بدلتا نہیں ہے. مورب آ باشد کے گرد بار بار، یعنی جو مورب ہے اس کا جو آخری حرف کا اعراب ہے وہ بدلتا رہتا ہے. آگے مورب اور مبنی کی چند اقسام ہیں. تو مورب اور مبنی کی اقسام میں تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے. آگے اسم غیر متمکن کی تعریف بھی پڑھیں گے کہ اسم غیر متمکن کسے کہا جاتا ہے. کہتا ہے کہ جتنے بھی اسم ہیں نا ان تمام اسموں کے اندر اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، یعنی فعل مضارع کے اندر یہ دو چیزیں ہو، نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی کون کون سے اسماء ہیں اور افعال ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام اسموں میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے، سارے اسم مبنی نہیں ہو سکتے. اور افعال میں فعل ماضی مبنی ہے اور امر حاضر معروف فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں، یعنی حروف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اپنے حال پہ باقی رہتے ہیں. متمکن جو ہے وہ مورب ہے بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو، اگر ترتیب کے بغیر وہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. متمکن کسے کہتے ہیں؟ متمکن کہتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا. فعل مضارع مورب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی نون جمع مؤنث اور نون تاکید ہوگا تو وہ مبنی ہو جائے گا، ان دونوں سے خالی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا. بس ان دو قسموں کے علاوہ وہ مورب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہ تو متمکن کی تعریف تھی. اب ہے اس میں غیر متمکن، ہم نے اوپر پڑھا تھا نا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ تمام اسموں میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے. تو اس میں غیر متمکن کسے کہا جاتا ہے؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. مبنی الاصل تین ہیں، کون کون سے ہیں؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں جیسے اینا، اس میں کیا ہے؟ حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حمزہ استفہام حروف مبنی الاصل سے ہے. یہ کیا ہے؟ جو حمزہ استفہام ہے وہ حروف جو ہے مبنی الاصل ہے. اور ہی ہاتا میں ماضی کے معنی ہے، اور رویدہ امر حاضر کے معنوں میں ہے، اور ماضی اور امر مبنی الاصل ہے. ماضی اور امر کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ اسماء اشارہ کی صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی جب تک اسماء موصولہ ان کے ساتھ صلہ نہ ملے اور اسماء اشارہ ان کے ساتھ مشار الیہ، یعنی کسی کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے تو جس کی طرف اشارہ کرنا اگر وہی نہ ملے تو پھر یہ محتاج ہوتے ہیں جس طرح اس کے، تو یہ بھی محتاج ہوتا ہے حرف کا. یا اس میں غیر متمکن میں تین حروف سے کم ہو، جیسے من، ذا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کے اصل میں احدون و عشرون تھا. تو یہاں پہ جب ہم نے اس کے اندر واو حرف کو ملایا تو یہاں پہ یہ کلمہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اس کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جو ہے وہ تین ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف. یہ مبنی ہے، حروف سارے کے سارے مبنی ہوتی ہیں. مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی اصل کے معنی پائے جائیں جیسے اینا، اس میں حمزہ استفہام کے معنی ہے، اور حمزہ استفہام حرف جو ہے یہ مبنی الاصل ہے. ہی ہاتا میں ماضی کے معنی ہے، اب ماضی کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. رویدہ امر حاضر کے معنوں میں ہے، اور امر اور ماضی جو ہے یہ مبنی الاصل ہے. تو دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ یہ جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ اسماء اشارہ کے یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہیں. یا اس میں غیر متمکن میں تین حروف سے کم ہو، جیسے من، اور اس طرح ذا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کے اصل میں احدون و عشرون تھا. تو آج الحمدللہ ہم نے فصل نمبر 4 پڑھی ہے. فصل نمبر 4 کے اندر ہم نے مورب اور مبنی کی تعریف اور ان کی کچھ اقسام پڑھی ہیں. کل انشاءاللہ ہم فصل نمبر 5 کے اندر اس میں غیر متمکن کی اقسام پڑھیں گے کہ اس میں غیر متمکن کی کتنی اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔